स्ट्रगल, कठिनाइयाँ किसके जीवन में नहीं होती। हम सबको किसी न किसी स्ट्रगल से अपनी ज़िंदगी में गुजरना ही पड़ता है। पर ज़िंदगी की इस भाग दौड़ के बीच डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक लाइफ चेंजिंग बयान आया है। आपकी ज़िंदगी बदल देगा ये बयान। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर इसरार अहमद। ही इज़ वेरी ऑथेंटिक। मैंने इनके कई दफ़ा बयान सुन रखे हैं और वाकई जब भी सुनती हूँ ऐसा महसूस होता है कि इस्लाम से एक बहुत ज़्यादा करीबी है। ऐसा लगता है हमारा ही तो दीन है। दीन की तालीम देने वाले डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने एक मोटिवेशनल वीडियो हम सब के लिए बनाया है और वीडियो के टाइटल में तो इनफैक्ट ये भी लिख रखा है कि हमें रोज़ाना इसे देखना चाहिए जब तक हमारी ज़िंदगी पूर्णतः बदल न जाए। एंड इंशाअल्लाह से इस वीडियो को देखने के बाद जैसा आप अभी फील कर रहे हैं उससे कई गुना मोटिवेटेड और राहत में आप महसूस करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। बसा औकात बहुत सी मेहनतों का नतीजा इंसान देखता है कि ज़ाया चला गया। मैंने 10 साल मेहनत की, हासिल कोई नहीं निकला। ये समरात क्या है? मेहनतें, मेहनतों के समरात का ज़िया। कोशिश आपने की जी, किस्मत की खूबी देखी है, टूटी कहां कमन, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गए। बी प्रिपेयर्ड। एक शायर के ये अशार हैं, वो कम्युनिस्ट था, मैं नाम भी नहीं लेता, लेकिन ये कि ये इसी इनकलाबी, चूंकि उनका भी एक इनकलाबी नजरिया है, इनकलाबी अमल में ये सारे मराहिल आते हैं। कोई सेटबैक आया, फर्ज कीजिए कोई नाकामी हो गई, तो अपने साथियों को दिल बंधाने के लिए ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी। क्या बात है। सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। मेरे नदी के समरात का जो लफ्ज यहां आया है, वनक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। धरती के कोनों खदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, ओहो, फिर मिट्टी सेंचो अशकों से, मोटिवेटेड। फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो, जब फिर एक बार उजड़ना है। जी, एक फसल पकी तो भर पाया, तब तक तो यही कुछ करना है। एक मकसद है सामने, इनकलाब बर्पा करना है। एक कोशिश नाकाम हो जाए कोई परवाह नहीं, नेक्स्ट, फिर तैयार रहो नाकामी के लिए। ऐसा ना हो जो अंग्रेजी में कहते हैं होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ऐसा ना हो कि दूसरी मर्तबा नाकाम हो के बददिल हो जाओ, तुम्हारी हिम्मतें जवाब दे जाए। नहीं, पहले से तैयार रहो कि दूसरी मर्तबा भी नाकामी आए तो आए, लेकिन जब तक कि कामयाबी हासिल नहीं होती हमें यह काम किए चले जाए। देखिए सीरत में आया कि नहीं ये वाकया। बदर में मुसलमानों को फतह हुई तो ओहद में जक पहुंची कि नहीं? 70 सहाबा शहीद हुए कि नहीं? अगर उनकी हिम्मतें जवाब दे जाती तो गाड़ी कैसे चलती आगे? तो फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें लाज़िमन आज़माएंगे खौफ की कैफियत से, फक्र व फाके की कैफियत से, भूख से, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, मेहनतों के हासिल के ज़ाय हो जाने से। वबश्शिरिस साबिरीन, और ऐ नबी बशारत दीजिए सब्र करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो कि जब उन पर कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए, कोई आजमाइश आए, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो ये कहे कि हम अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। ये वही अंदाज है जो मैंने फारसी का शेर सुनाया था आपको कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। वो हमारा मौला है, हमारा आका है। अगर उसे यही मंजूर है तो हमें भी यही मंजूर है। मैंने तस्लीम और रजा की बात की थी ना, आपको कुछ शेर सुनाए थे। एक शेर और सुनिए, और ये किसका है? मोहम्मद अली जौहर का। एक मर्तबा जेल गए, उनकी एक बेटी जवान बीमार हुई, फौत हो गई। ओहो, बाहर छोड़ा अंग्रेज ने, जाओ भाई दफन कर दो बेटी को। दूसरी मर्तबा जेल गए, दूसरी जवान बेटी उसी मर्ज में मुब्तला हुई। अब ये जेल में है, खबर पहुंची कि दूसरी बेटी के ऊपर भी उसी मर्ज का हमला हुआ है। एक नज़म लिखी है जिसका आखिरी शेर ये है, तेरी सेहत हमें मंजूर है
لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے. اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور. راضی برضائے رب. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آسمان. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ. اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں. وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں کیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں. کس میں؟ جنگ کے وقت. ذرائے، بأسائے، بأسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ. واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور بأسا جمع میں آئے گا تو فاقہ، فقر، بھوک. اور ذرائے جسمانی تکلیف، ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی. اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. دیکھیے یہاں صبر اور صابر جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت. صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر. اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ. یہ سورہ آل عمران اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی. ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں؟ ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے. تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے. اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے. لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے. قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے. باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے. اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟
تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں یہ بات کہی گئی ہے مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو۔ اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ جو کہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر۔ وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو یہ اس لوگوں نے قربانیاں دی، جانیں دی، تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، یہ نوٹ کر لیجئے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ جی، یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو۔ ورابطوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ایمان والے سارے فی الحال نا ایک دم سترک ہو جاؤ۔ دیکھیے ہم سب کی زندگیوں میں ہمارا ایک ایم ہوتا ہے، ایک پرپز ہوتا ہے۔ تو یہ جس جنگ کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، وہ ایگزیکٹلی کوئی بہت بڑی جنگ نہیں چل رہی ہے، پر ہر سمے ہمارے دماغ کے اندر بھی ایک بیٹل چلتا رہتا ہے۔ اس بیٹل کو فائٹ کرنے والی بات ہے، سروائیو نہیں تھرائیو کرنے والی بات ہے۔ زندگی میں ہمیں ہمارا پرپز کھوج نکالنا ہوگا۔ جب ہم کو ہمارا پرپز مل جائے گا تو جی جان خون پسینے کی محنت اس کے اندر لگا دینی ہوگی۔ جیسے کسی کا ایم ہوتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بن کے ہزاروں لوگوں کی جانیں بچانی ہے، اس سماج کے ہت میں کام کرنا ہے، تو وہ دن رات محنت کرے اور جیت لے اس جنگ کو جو اس نے خود نے کریٹ کری ہے سماج سیوک بننے کے لیے۔ ویسے ہی مختلف لوگوں کے مختلف ایمز ہوتے ہیں اور ہر کوئی اپنے ڈریم کو اچیو کر سکتا ہے اگر وہ فوکسڈ رہے، اڑگ رہے ایک دم اپنے ڈریمز کے اوپر، سپنوں کے اوپر، اور ان سپنوں کے حساب سے ایکشنز لے، تو وہ ضرور جیتے گا اس زندگی کے کھیل میں، وہ وجے پراپت کرے گا۔ And again, before closing this video, I have to thank Dr. اسرار احمد صاحب and you کہ آپ اتنے موٹیویٹڈ انسان ہیں کہ اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے، مطلب زندگی میں کچھ بہت بڑا کر جاؤ گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کی نیک خواہشات پوری ہوں، آمین۔ آپ بھی لکھ دیجئے ثم آمین۔ اپنا اور اپنے پورے پریوار کا خیال رکھیے گا۔ ایسے بہترین ویڈیوز کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا رہے گا، ہم روبرو ہوتے رہیں گے، ملاقات جاری رہے گی۔ پھر سے ایک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امن میں رکھے۔ اللہ حافظ۔